محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ ہم لوگ خلفائے راشدین سیریز کا جو سلسلہ وار پروگرام منعقد ہو رہا ہے اس کا 23واں پروگرام کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے صلح حسن کی حقیقت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں جب ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم نے فجر کی نماز میں آپ پر وار کیا اور آپ زخمی ہو گئے تو اس کو پکڑ لیا گیا۔ پکڑنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چونکہ وہ تلوار کو زہر میں بالکل ڈبوئے ہوئے تھا تو زخم بھی کاری تھا اور زہر بھی پورے بدن میں پھیل گیا تھا، تو ایسا لگا کہ بچنے کی امید نہیں ہے۔ تو لوگ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ کے بعد کیا ہم لوگ آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ یا آپ کا جانشین بنا لیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ میں اس کا حکم دیتا ہوں نہ میں اس سے منع کرتا ہوں، یعنی اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو بنا سکتے ہیں، یا آپ لوگوں کا حق ہے، اور نہ میں ان کا حق محروم کر سکتا ہوں کہ وہ نہیں بن سکتا۔ تو لوگوں نے کہا بھی، تھوڑا اصرار بھی کیا، تو انہوں نے بہت اچھا معقول جواب دیا کہ اگر میں بنا کے جاتا ہوں تو یہ ہم سے جو پہلے خلیفہ تھے، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل ہوگا، یہ بھی جائز ہے بشرطے کہ باہمی مشورے سے اگر کیا گیا ہو۔ لیکن اگر میں نہیں بنا کے جاتا ہوں، کسی کا نامنیٹ نہیں کر کے جاتا ہوں، تو پھر یہ ان کی سنت پر عمل ہوگا جو ان سے بہتر تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ سمجھ گئے کہ آپ یہ بنائیں گے نہیں۔ لیکن پھر یہ ایک معاملہ تھا کہ عبد الرحمن بن ملجم جو قاتل تھا اس کا کیا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سخت وارننگ دی کہ دیکھو ابھی علاج معالجہ شروع کرو، بچنے کی تو امید کم ہے، لیکن اس کو جب تک قید میں رکھو، اگر میں بچ گیا تو میں خود سے اس کو سزا دوں گا، اور اگر میں اسی میں شہید ہو گیا تو میرے قتل کے بدلے میں صرف یہ ایک آدمی قتل ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ اس کے پورے خاندان اور پورے یہ سب کو مارنا پیٹنا اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دو، ایسا نہیں۔ جس نے قتل کا اقدام کیا ہے، قتل کے بدلے میں اس کو قتل کرتا ہے۔ وہی ہوا کہ 3 دن کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ باہمی مشورہ کرنے لگے، اور تقریباً یونانیمسلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو گیا۔ تو کوفہ کی جو جامع مسجد تھی اس میں سب لوگ آئے، یہ چھوٹی سی تقریر کیے، پھر سب لوگ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھائے اور انہوں نے سب لوگوں کے بیعت لے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے نظام حکومت پھر پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے خلافت راشدہ کے حساب سے چلانے کی کوشش کریں۔ اب یہاں پر جو اہل سنت والجماعت کی بھی جتنی بھی اردو میں کتاب پڑھا ہوں، تو اس میں سب لوگ ایک الگ اسٹوری بیان کرتے ہیں کہ جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے حالات سے مجبور ہوتے جا رہے تھے، ساتھیوں کے وفاداری وغیرہ میں کمی کی وجہ سے، تو اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل مجبور محض تھے۔ بالآخر جب ساتھیوں سے تنگ آ گئے تو آخر میں صلح کے لیے ہاتھ بڑھا دیے، اور یہ میں تقریباً 5-6 کتابوں کا ریفر کیا، سب میں یہی بات تھی، جس کی وجہ سے مجھے 3-4 مہینے لگ گئے، اور جو بیچ میں پروگرام رک گیا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایک طرف بخاری شریف اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے تو اس کے جو ابتدائی دور ہے تو اس میں کچھ اور ہے، اس کے بارے میں 2 احادیث ہیں، یعنی صحیح بخاری میں ہے، اور بقیہ جو کتابیں تھیں اس میں الگ باتیں تھیں۔ تو اب یقینی بات ہے کہ حدیث کی کتابوں میں جو بات آئی ہے وہ اس کی آتھینٹسٹی کی پہ امت متفق ہے کہ بخاری مسلم میں کوئی بھی ان آتھینٹک بات نہیں آئی ہے، اس کو ہر ایک بات کو چھان پٹک کر کے لیا گیا ہے، اور خاص طور سے امام بخاری کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کے بارے میں وہ ہارڈ مانے جاتے تھے۔
بقیہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں اس میں صحیح غلط سب چیز رہتی ہے، اور پھر جو حکمران نے اپنے دور میں بہت سارے چیزیں جو اپنے فیور میں لکھوائے. تو اب لہٰذا جو ہے ایک آنیسٹ آدمی کے لیے صحیح طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی بات بخاری مسلم میں آ جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے تاریخ کی کتابوں کی اگر بات آتی ہے جو اس سے ٹکراتی ہے تو تاریخ کی کتابوں کی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں اس پر جو ہے اپنا بیس بنانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو ہے آتھینٹک باتیں کرتے تھے اور یہ لوگ جو ہے بالکل نیوٹرل ہو کر کے حق بات کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. تو اس لحاظ سے میں بخاری شریف میں جو باتیں آئی ہیں وہ بیان کروں گا. میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جو پڑھے ہوں تو آپ کو لگے گا کہ بالکل الٹ باتیں ہیں، لیکن بخاری شریف کی جو حدیث ہے وہ میں انشاءاللہ الگ سے بھی پیش کر دوں گا. تو بخاری شریف میں ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں جو ہے سید التابعین میں جو ہے جو 4 ٹاپ کے تابعین ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے. یعنی سب سے ٹاپ تابعی جو ہیں وہ تو یقینی بات ہے کہ ان کا نام آتا ہے اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سید التابعین ہے. دوسرے نمبر پر جو ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے. تیسرے نمبر پر سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کا نام آتا ہے، اور چوتھے نمبر پر جو ہے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رحمۃ اللہ کا نام آتا ہے. تو اس لحاظ سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے فرمایا کہ جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو گیا تو بہت سارے لوگ جو ہے ان کے ساتھ جمع ہوئے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے، اور ایک بڑا لشکر جرار لے کر کے میدان میں آئے. یعنی کوفہ سے تقریباً مدائن گئے، مدائن سے پھر جو ہے آگے مقابلہ تھا. تو اتنا بڑا لشکر جرار تھا کہ امیر معاویہ جب آئے تھے کہ سوچے کہ جو ہے جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا ویسے ہی کمزور فوج ہوگی تو ہم جا کر کے جو ہے اس کو بالکل فنا کر دیں گے. لیکن وہ جب آئے ہیں اب مد مقابل آمنے سامنے ہوئے ہیں تو ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جینیس انسان، انہوں نے کہا کہ اے معاویہ یہ وہ فوج ہے جو اپنے مد مقابل کو فنا کر دے گی. اتنی جو ہے غضب سے بھری ہوئی فوج ہے. کیونکہ بات کیا تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے وہ ساری سمپیتھی جو ہے وہ اہل بیت کی طرف آ گئی تھی. اور یقینی بات ہے کوئی بڑا لیڈر مرتا ہے یا شہید ہوتا ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ سمپیتھی آ جاتی ہے. آپ دیکھیں مہاراشٹر میں شیو سینا کا کیا حال تھا، لیکن بال ٹھاکرے کے انتقال کے بعد جو سمپیتھی آ گئی لوگوں نے ان کو جتا دیا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات سمجھا رہے تھے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن ان کی شہادت کے بعد سمجھ میں آئی کہ وہ کیا چاہتے تھے. تو لہذا جو ہے وہ سب لوگ جو ہے جوش جذبے میں آ گئے. صرف کوفے سے 40,000 فوجیں ان کو آئی تھی اور وہ بھی جوش جذبے کے ساتھ. لہذا عمرو بن عاص نے دیکھا تو کہا کہ معاویہ ہوش کے ناخن لو، یہ وہ فوج ہے جو اپنے مد مقابل کو فنا کے بغیر جو ہے وہ واپس نہیں جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ اگر سارے رشتہ دار مارے گئے تو پھر جو ہے ان کے رشتہ داروں کا کیا ہوگا؟ یعنی سارے فوج اگر مر جائے رشتہ داروں کا کیا ہوگا، عورتوں کا کیا ہوگا، یتیموں کا کیا ہوگا؟ یعنی ٹکرانے کی صورت ایسی لگ رہی ہے کہ بالکل امت مسلمہ کمزور ہو جائے گی. صفین میں تو سمجھے کہ 70-80 ہزار لاشیں گری ہے، اس میں تو پتہ نہیں کتنی لاشیں گر جائیں گی. تو پھر جو ہے رومن امپائر سے جو ہے شامیوں کو کون بچائے گا، اور پرشین امپائر سے عراقیوں کو کون بچائے گا؟ تو لیکن کہا کہ یہ حقیقت تو یہی ہے کہ خلیفہ وقت سے جو ہے جب ٹکر لیں گے تو یہ نتیجہ سامنے لگ رہا. تو انہوں نے جو ہے پھر ایک کوشش کیا کیے کہ بنی عبد شمس میں سے 2 عامر کو جو ہے انتخاب کیے، عبداللہ بن عامر اور عبد الرحمن بن سمرہ. 2 کو بولے جو ان کے خاندان کے تھے، اور ان کو جا کر کے بھیجے کہ جا کر کے صلح کی پیشکش کرو. یہ بالکل جو ہے لٹرلی میں بول رہا ہوں میں کہ صلح کی جا کے پیشکش کرو. تو وہ دونوں آئے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور بولے کہ دیکھیے امیر معاویہ بن سفیان آپ کو یہ پیشکش کرتے ہیں لیکن بدلے میں کچھ طلبگار بھی ہیں. تو وہ بات سمجھ میں آ گئی ان کو کہ کیا طلبگار ہیں. تو طلب میں جو تھی وہ کبھی بھی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے. یہ بات سمجھ لیجئے، اندر ہیڈن ایجنڈا کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، خواہشات کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے،
بعد میں وہ باتیں دھیرے دھیرے کھل کے آئی بھی، لیکن اس وقت تک جو اصل معاملہ تھا قصاص عثمان، قصاص عثمان، قصاص عثمان، ایک ہی رٹ تھی، جس کی وجہ سے جو ہے لوگ جذباتی ہو کر کے ان کے جو ہے سپورٹ میں آ رہے تھے۔ ورنہ اگر وہ بول دیتے کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، ایک ووٹ نہیں ملتا اپنے خاندان کے علاوہ، کیونکہ وہ ان کا وہ لیول نہیں تھا جو اہل بیت کا تھا۔ یہ لوگ تو بالکل جو ہے فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کر کے ایمان لائے تھے، تو ان کی کیا حیثیت تھی جو بڑے بڑے صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ کہے کہ میں خلیفہ بن جاؤں گا، اور قبائل کی بنیاد پہ بولتے۔ اسلام کی تربیت ایسی ہوئی تھی مسلمانوں کی کہ وہ جو ہے قبائل کے پکار کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، لیکن اصل یہ تھا کہ نہیں، قصاص عثمان، قصاص عثمان، یہ تھا کہ آپ نہیں لے پا رہے تو ہم کو موقع دیجیے، آپ نہیں لے پا رہے تو ہم کو موقع دیجیے۔ یہی جو ہے 5 سال سے علی رضی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ تھا کہ آپ نہیں تو ہم خود آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیے، میں جو ہے یہ مسلمانوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ قصاص عثمان کے جو ہے رٹ لگائے ہوئے ہیں، تو چلیے میں ان کو فری ہینڈ دیتا ہوں، اور میں اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر کے ان کے ہینڈ کو دیتا ہوں، اور ان کو میں سپورٹ بھی کرتا ہوں۔ اب پھر دیکھتا ہوں کہ اب پتہ چلے گا کہ خلافت کی خواہش ہے یا قصاص کی خواہش ہے۔ تو وہ 20 سال جو بعد میں حکومت کیے ہیں، جو انشاءاللہ بعد میں لیکچر ہوں گے اس پہ، تو وہ پتہ چل گیا کہ قصاص عثمان ایک جو ہے وہ مکھوٹا تھا، جو باتیں تھی، لیکن اصل میں تو خلافت تھی، اور پھر خاندان در خاندان، نسل در نسل کی بات تھی۔ جیسا کہ ہمارا پرائم منسٹر بھی بتاتا ہے کہ ٹرپل طلاق کے معاملے میں کہ جو ہے مسلم مہیلاؤں کو ہم حقوق دلانا چاہتے ہیں، لیکن سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا دلانا چاہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، لیکن یہ سلوگن ہی ہے، اندر سے کیا ہے کہ سب کا ساتھ، مسلمانوں کا وناش۔ تو یہی حال جو تھا، لیکن عام مسلمانوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بلکہ اچھے اچھے متقی جو سادہ لو ٹائپ کے تھے ان کو بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلیے میں یہ بھی حجت پوری کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے ایگری کر لی کہ ٹھیک ہے، اگر وہ جو ہے یہ چاہتے ہیں تو میں خلافت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میری جو ہے چند شرائط مان لیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس جنگ میں ہم لوگ بنو عبد المطلب جو ہیں بہت کچھ کھو چکے ہیں، اور امت جو ہے بہت خون بہا چکی ہے، خون میں لت پت ہو چکی ہے، تو پھر کیسے یہ بیچ میں جو ایسے صلح ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی بولیں گے نا اس قبول ہوگا۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی قبول ہوگا، لیکن اس کا ضمانت کون لے گا، کیونکہ 2 ٹاپ کے لوگ تو لڑ ہی رہے ہیں، تو بیچ میں ضمانت کون لے گا۔ جیسے کہ باراک اوباما اور ایران میں مصالحت ہوئی نیوکلیئر پاور پہ، اور پتہ چلا ڈونلڈ ٹرمپ نے ختم کر دیا جا کر کے۔ تو ان دونوں نے کہا، عبداللہ بن عامر اور عبد الرحمن بن سمرہ نے، کہ ہم دونوں اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو پھر جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ نے شرائط بیان کرتے گئے، اور وہ لوگ مانتے چلے گئے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کر کے امیر معاویہ کو بولے، تو انہوں نے بھی قبول کر لیے کہ بولے ٹھیک ہے۔ اب شرائط کیا تھی؟ تو اب حدیث جو بخاری شریف کی اتنی ہے کہ اس معاملے پہ وہ لوگ، ان لوگوں نے جو صلح کی پیشکش کی ہے اور انہوں نے قبول کیے، اور اس میں کیا ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ اگر کوئی سامنے والا جو ہے صلح کی درخواست کرے تو آپ قبول کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ آیت سامنے تھی، کر لیے۔ اب یہ ہے کہ دونوں میں سے جو ہے قربانی کون دے، تو جس کو امت کا زیادہ درد ہوگا وہ قربانی دے گا، جس کو اسلام کی زیادہ کہ ایک مسلمان کی جان نہ جانے پائے۔ تو انہوں نے بڑھ کر کے قربانی دیے، اور پھر وہ حدیث کے بالکل مصداق ٹھہرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن میں پیشن گوئی کر دیے تھے، کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکرہ، ایک ابو بکر ہے صدیق اور ایک ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، اور یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو یہ 8 سال کے تھے۔ تو یہ 3 ہجری میں جو ہے رمضان المبارک میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑے پیارے تھے، نواسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ابھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلو میں بیٹھائے ہوئے تھے کہ کبھی پبلک کو دیکھتے ایک مرتبہ ان کو دیکھتے، پبلک کو دیکھتے ان کو دیکھتے، اتنی محبت کرتے تھے۔ اور اسی تقریر کے درمیان میں ایک پیشن گوئی کر دی کہ ان ابنی حاذا، یہ میرا بیٹا ہے، سید، اور یہ سردار ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے 2 امت کے فریق میں صلح کرائے گا۔
تو اس لحاظ سے یہ پیشن گوئی تھی، سب لوگوں کو معلوم تھی۔ تو اب یہ کہ مسلمانوں کا تو ہے اتحاد و اتفاق تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں، لیکن پھر جو ہے ڈیوائیڈ ہونا شروع ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور پھر اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں، تو پھر جنگوں کا سلسلہ چل گیا، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہرمان، پھر شہادت علی، اب پھر یہاں پر یہ تو خون بہت زیادہ بہہ گیا تھا، 80-90 ہزار کے قریب۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ یہ بھی حجت پوری کر دی جائے کہ دیتے ہیں ان کو فری ہینڈ، اب یہ دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے قاتلین سے یہ بدلہ لیتے ہیں، قصاص لیتے ہیں، اب پھر اپنا مشن پورا کر کے امت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے تاریخ میں شرائط آئیں، یقینی بات ہے کہ جب بات ہوئی تھی کہ وہ کچھ پیشکش کر رہے ہیں اور آپ قبول کر لیجئے، تو وہ کچھ مطالبہ کر رہے ہیں، وہ آپ جو ہے دے دیجیے گا، تو کچھ نہ کچھ تو یقینی بات ہے وہ شرائط رکھے ہی ہوں گے۔ اب حدیث کی کتابوں میں شرائط نہیں آئے ہیں، لیکن تاریخ کی کتابوں میں آئے ہیں، تو وہ جو ہے بالکل ایسی ہے کہ اگر وہ شرائط نہیں بھی رکھے جاتے تو قرآن حدیث سے وہ شرائط جب آلریڈی انڈرسٹوڈ تھے، یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی جو ہے آؤٹ آف وے جا کر کے شرائط نہیں رکھے، تو 5 شرائط بڑے بڑے ان کے تھے جو تاریخ کی کتابوں میں ہے، جس میں سے کوئی بھی ایک جو ہے مطلب اسلام سے ہٹ کے نہیں تھا، نہیں بھی بولتے تو وہ انڈرسٹوڈ ہوتا۔ نمبر 1 جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر ہم سرنڈر کر جاتے ہیں اور امیر معاویہ کو ہم لوگ جو ہے خلیفہ بھی چن لیتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے کہ خالی ہم امت چن لیں، ان کو چن لیتے ہیں، تو ان پر لازم رہے گی کہ وہ پھر خلافت جو چلائیں گے وہ ملوکیت کے انداز میں نہیں چلائیں گے، بلکہ کتاب اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق چلائیں گے۔ تب یہ تو بالکل ہر مسلمان کا بچہ بھی بولے گا کہ بھائی آپ بنے ہیں تو اللہ کی کتاب اور سنت کے مطابق چلائیے، تو یہ پہلی شرط ہو گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد جو ہے آپ اپنا جانشی کسی کو نہیں بنائیں گے، امت کے حوالے یہ خلافت کر دیں گے، اور پھر امت جس کو اپنا بہتر سمجھے گی اس کو بنا لے گی۔ تو یہ بھی بالکل معقول بات ہے کہ بھائی خلیفہ جو ہے تھوپ کے نہ جائے بلکہ جو ہے امت کے حوالے کر کے جائے۔ تیسرے نمبر پر یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جو ہے یہ ہمارے جتنے بھی سپورٹر ہیں، ہماری جو فوج ہے، تو یقینی بات ہے آپ سے جنگ کی ہیں تو آپ کو تو غصہ ہوگا، لیکن چونکہ ایک معاہدے کے تحت ہم سرنڈر کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے جو ہے جو ساتھی لوگ ہیں ان سے آپ جو ہے انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، یعنی پولیٹیکل وینڈیٹا نہیں کریں گے، پھر جو ہے سب لوگ بھائی بھائی مل جل کے رہیں گے۔ تو یہ بھی یقینی بات ہے کہ جو خلیفہ ہو تو وہ سب کا خلیفہ ہے، گرچہ جو ہے انتخاب میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب بن گیا تو سب کے لیے وہ سردار ہیں اور سب ان کی رعایا ہیں۔ 3 ہو گئے۔ چوتھے نمبر پہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو جو اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو 5واں حصہ مال غنیمت میں رکھا ہے تو وہ آپ جو ہے کنٹینیو کریں گے، جیسے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی دیتے تھے تو آپ بھی دیں گے۔ تو یہ چوتھا ہے۔ اب 5واں یہ تھا کہ آپ کے یہاں جو سب و شتم کیا جاتا ہے، گالی دی جاتی ہے ہمارے والد صاحب کو، تو اس کو آپ رکوائیں گے۔ ٹھیک ہے دشمنی کا معاملہ تھا تو آپ کیے، جبکہ یہ بھی نازیبہ بات ہے کہ کوئی جو ہے اتنا بڑا لیول کا آدمی ہو وہ گالی بولے، اور وہ بھی اہل بیت کو گالی بولے۔ آج کا کوئی جو ہے ہندو بول دے تو مسلمان برداشت نہ کرے، جا کے ایک مسلمان وہ بھی ایک صحابی لیول کا آدمی بولے۔ یقینی بات ہے بڑے لوگوں کے جرائم تو بڑے ہوتے ہیں، ایک لڑکا کسی لڑکی کو گھورے اور ایک عالم کسی لڑکی کو گھورے تو یقینی بات ہے یہ نہیں ہوگا کہ یہ عالم صاحب ہے ان کو معاف کر دیا جائے، تو یہ تو اور بڑا جرم، گھناؤنا جرم ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ اب یہ سب جو ختم کیجئے، اور یہ موٹے موٹے شرائط ہیں جو اسلام کے ہیں، آپ رہیے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، آگے ابھی سٹوری جاری ہوگی کہ 5 میں سے جو ہے صرف ایک شرائط پر تھوڑے سے عمل ہو پائے، وہ یہ کہ 5واں حصہ جو ان لوگوں کو ملتا رہا، بقیہ چاروں جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے مجبوری کی حالت میں کہنا پڑتا ہے، جب قرآن حدیث ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ چاروں میں جو ہے وہ پورے نہیں ہوئے۔ گالم گلوچ والا معاملہ جو تھا وہ تو عمر بن عبدالعزیز جا کر کے 99 ہجری میں روکے ہیں، 41 ہجری میں جو ہے وہ صلح ہو رہی ہے اس شرط پہ کہ گالم گلوچ بند کریں گے، اور 99 ہجری میں جا کر عمر بن عبدالعزیز بند کراتے ہیں۔ اب پھر گالی کی جگہ پہ جو ہے سمجھیے وہ یہ جو ہے وہ جو آیت جو ہر جمعہ کا ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ ان اللہ یامرکم ان
ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، جو ہر جگہ آپ سنتے ہوں گے. تو اس وجہ سے عمر بن عبدالعزیز کو مجدد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک غلط کام کو ہٹا کر کے اچھا کام کیا. اب پھر اس کے بعد جانشی کا معاملہ تھا تو امت کے حوالے کرنے کے بجائے کیا اپنے وفات سے 4 سال پہلے ہی جو ہے وہ بیٹے کو جانشی بنا دیے. اور پھر جو ہے پولیٹیکل ونڈیٹا میں تو آپ جانتے ہیں کہ جو ہے حجر بن عدی جیسے صحابی کو جو ہے انہوں نے ناحق قتل کرا دیا، صرف اس بیس پر کہ جو ہے ان کے گورنر جو ہے جمعہ کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ جو ہے گالی بکے جا رہے ہیں. تو ٹوک دیا کہ یہ کیا گالی بول رہے تھے، نماز پڑھا، نماز کے ٹائم کے بہت لمبا مطلب تاخیر ہوتے، عصر کا ٹائم ہونے جا رہا تھا. اتنے میں جو ہے ان پر جو کہے کہ ان کو قید کرو، اور قید میں جا کر کے پھر بولے کہ آپ جو ہے غلط بولیے ان کے ساتھ، نہیں تو پھر جو ہے نہیں بولے، کہے کہ ساری زندگی محبت کیا ہوں اور آج میں گالی بول دوں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ان کو قتل کرا دیا گیا. تو پولیٹیکل ونڈیٹا جو ہے ایک ایک چن چن کرے. ہم کو بات سمجھ میں نہ آتی کہ گالی کیوں بولتے تھے. گالی بولنے کا سب سے آسان طریقہ کیا تھا کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹر کے آئیڈینٹیفیکیشن آسانی سے ہو جاتا تھا. جیسے بولے تو اب یقینی بات ہے جو پکا ایمان والا رہے گا اس کے تیور بگڑ جاتے تھے، چہرہ جو ہے غصہ میں آ جاتا تھا. اب کوئی نہیں بھی بولے تب بھی جو ہے غصہ آ جاتا تھا، آئیڈینٹیفائی ہو جاتا تھا. اچھا یہ ان کے اندر ابھی بھی جراثیم موجود ہے، اہل بیت کی محبت ابھی تک موجود ہے، تو اس کو ٹارگٹ کرو، اس کو کارنر کرو، اس کو کارنر کرو. لہذا یہ پورے جو ہے جتنے بھی بنو امیہ بنو مروان کے حاکم بنتے گئے اس جو ہے چیز کو وہ جاری رکھے. تو اس لحاظ سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے اب قرآن و سنت کے مطابق جو ہے چلانا تھا، تو اس میں تو آگے حدیث میں لاؤں گا، تو وہ تو آپ جو ہے کان پہ ہاتھ پکڑ لیں گے کہ یہ کیا حکومت چل رہی تھی. تو وہ بالکل بات جو ہے پکی ثابت ہو گئی، پتھر کی لکیر، اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان الخلافت و بعدی ثلاث، خلافت جو ہے یعنی خلافت کا مطلب کیا ہے کہ نظام حکومت اللہ رسول کے مطابق یہ جو ہے میرے بعد سے 30 سال رہے گی. اس کے بعد ظالم ملوکیت آ جائے گی. حق بات کہنا سب سے بڑا جرم ہوگا دنیا میں، اور حق بات بولنے پر گردن اتار دی جائے گی. تو یہ جو ہے آپ حق بات نہیں بول سکتے تھے، اور کسی کو امر بالمعروف نہیں کر سکتے تھے، نہیں عن المنکر نہیں کر سکتے تھے. بس نماز روزہ پڑھتے رہیے، اور سیاسی معاملات میں اجتماعی معاملات میں آپ کو بولنے کا بالکل حق نہیں تھا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ علی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سال 3 مہینے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال اور 6 مہینے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سال، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے 5.5 سال. اب پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صلح حسن جو ہوئی ہے یہ ربیع اول کے مہینے میں ہوئی ہے 41 ہجری میں. تو 11 ہجری ربیع اول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، اور 41 ہجری ربیع اول کے مہینے میں صلح ہوئی ہے، جس کو اس سال کو عام الجماع کہا گیا، یونائٹ ہونے کا سال. تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حدیث اس صلح پر جو فٹ بیٹھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، تو اس میں 1 مہینے کا بھی آگے پیچھے نہیں، اور میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کی وجہ سے سردار ہے مطلب یہ خلیفہ برحق ہے، اور یہ قربانی دے کر کے بڑاپن کا ثبوت دے گا، اور اس کے وجہ سے مسلمانوں میں صلح ہوگی، خون خرابہ بند ہو جائے گا. لہذا وہ جو بچپن میں بتائے تھے انہوں نے تقریباً 38 سال کی عمر میں جا کر کے رول ادا کیے. پھر ان کے بعد جو ہے یہ کوفہ سے جو ہے مدینہ آ گئے، اب مدینہ میں 50 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کی بھی بایوگرافی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے ہیں. اب انشاءاللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اہمیت ہے، خصوصیت ہے، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وہ انشاءاللہ ہم جو ہے اگلے ایپیسوڈ میں لانے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حق کو پہچاننے اور حق کو جاننے اور حق کو ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.